بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد سامعین کرام، آج غزوہ موتا کے بارے میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ جنگ موتا، غزوہ موتا کب پیش آیا اور غزوہ موتا کا سبب کیا تھا، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی، اور اس میں کون امیر تھا جس کو لشکر کا امیر بنا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ یہ ساری چیزیں بہت مختصر وقت کے اندر میں آپ لوگوں کو عرض کرنے لگا ہوں۔ غزوہ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب گرامی دے کر بصرہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ مکتوب لے کر گئے اور آپ موتا کے مقام پر اترے۔ وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، ریسٹ کرنے کے لیے وہاں آپ ٹھہرے، تو وہاں ایک کافر مشرک شرجیل بن عمر غسانی نامی ایک کافر مشرک آیا اور اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا، حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی، خبر پہنچی کہ آپ کے قاصد کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور آپ کے قاصد کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے 3000 کا لشکر جرار تیار فرمایا اور حضرت عبداللہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا اور فرمایا کہ اگر عبداللہ بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد مسلمان جس شخص پر متفق ہوں گے تو وہی اس لشکر کا امیر ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو مدینہ طیبہ سے آپ مدینہ طیبہ کی حدود سے نکل کر آپ نے رخصت فرمایا۔ جب آپ ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچے تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور لشکر کو دعاؤں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ جب لشکر جانے لگا تو پیچھے مسلمانوں نے پکار کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دشمن سے محفوظ فرمائے اور تمہیں سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ وہ پورا لشکر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے نکل پڑا۔ تو وہاں وہ پہنچے، شام کے ایک مقام معان یا معان پر پہنچے، تو وہاں سے یا جب مسلمانوں کا لشکر یہاں سے نکلنے لگا تو ان کافروں مشرکوں تک جو تھا وہ مسلمانوں کے لشکر کے نکلنے کی خبر پہنچ گئی۔ تو شرجیل بن عمر غسانی نامی کافر جس نے حضرت حارث بن عمیر کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، تو اس نے 1,00,000 سے زیادہ لوگ جمع کیے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ جمع کیے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے۔ اور مسلمان شام کے ایک مقام معان پر جا کر اترے، وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا اور پتہ کرنے کے لیے کہ مخالف جو ہیں، مشرک کافر جو ہیں، ان کی کیا تیاریاں ہیں، جب پتہ چلا تو تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہاں مشرکین رومی بھی جو ہے وہاں بھی وہ بھی 1,00,000 سے زیادہ خیمہ زن تھے وہاں لوگ، وہ مشرک رومی۔ تو 2 سے 3 راتیں وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد جب مارکا شروع ہوا تو کافروں اور مشرکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان سے لڑنا جو تھا وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے صحابہ کرام کو، اپنے لشکر کو جو ہے جرت اور
بہادری پر ابھارا اور لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو مسلمان لڑنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لشکر کے امیر تھے اور جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سفید رنگ کا جھنڈا عطا فرمایا تھا اور آپ جھنڈا لے کر میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کے حکم کے مطابق جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں جب آیا تو آپ بڑی جرأت کے ساتھ اترے، اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور جرأت کے ساتھ لڑتے رہے، اور آپ کو ایک رومی نے اتنا وار کیا کہ آپ کے جسم کے 2 حصے ہو گئے اور آپ کا جسم مبارک جو تھا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اور روایت میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ایک حصے پر 80 سے زائد جو تھے وہ زخموں کے نشان تھے، اور سامنے والے حصے پر جو تھے آپ کے 72 سے زائد نشان تھے، 72 نشان تھے تیروں کے اور نیزوں کے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کے 50 سے زائد زخم تھے اور کوئی بھی زخم پیٹھ پر نہیں تھا، سارے کے سارے فرنٹ پر تھے، چھاتی پر تھے، سینے پر تھے، سارے کے سارے وار۔ اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ کافروں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کاٹا تو آپ نے علم و جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر انہوں نے دوسرا بازو کاٹا تو آپ نے بغل میں دبا لیا وہ جھنڈا، لیکن آپ لڑتے رہے۔ پھر ان کافروں، ظالموں، مشرکوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت اس غزوہ کے اندر بہت زیادہ دردناک ہے اور خوفناک ہے، لیکن اسلام کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، مسلمانوں کی جانوں کے تحفظ کی خاطر یہ مسلمان لڑے اور غزوہ موتا میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول پاک میں سے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی نذرانے لیتے، لیکن انہوں نے دین اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر، دین کا علم بلند کرنے کی خاطر اپنی جان تک کو حضور کے قدموں کے قدموں پر وار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے وہ علم تھاما، اور اس کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب علم دینا چاہیے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں۔ تو مسلمان اس بات پر متفق ہوئے، مسلمانوں کا لشکر، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں جب دیا جھنڈا، وہ امیر بنے، اور حضرت خالد بن ولید نے اتنی جرت اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی کہ سارے کے سارے جو کافر تھے وہ تتر بتر ہو گئے، سارے کے سارے رومی بھاگ گئے۔ جب رومی بھاگے تو مشرک جو تھے وہ بھی سارے بھاگ گئے۔ اتنی بڑی تعداد جو 2 لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، اور مسلمان صرف 3000 ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ غزوہ موتا کے بارے میں کچھ تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ فتح نہیں ہوئی بلکہ شکست ہوئی، اور کسی نے لکھا ہے کہ نہ فتح ہوئی نہ شکست، سارے کے مسلمان بھی برابر میں رہے اور کافر مشرک بھی برابر میں رہے، نہ شکست ہوئی نہ فتح ہوئی کسی کو۔ اور لیکن اکثر روایت میں یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی غزوہ موتا کے اندر بھی، اور کافی مسلمان شہید بھی ہوئے، جن میں یہ 3 امیر اور سربراہ جو تھے، جن کو آقا کریم علیہ السلام نے امیر اور سربراہ بنایا تھا، تینوں نے جام شہادت نوش کیا، صرف ایک مسلمان کی جان کی خاطر۔ آقا کریم علیہ السلام جو رحمت للعالمین نبی ہیں، جو امن والے نبی ہیں، جن کا دین امن والا ہے، لیکن مسلمان کی جان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے ایک لشکر بھیجا، اور جاؤ موتا والوں کو جا کے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں
تو ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل کر کے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ مسلمان یہ تھا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے کہ پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جو دو بازو جنگ کے اندر کٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا تو ان کو دو پر عطا فرما دیے ہیں۔ اب وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو حضرت جعفر طیار بن ابی طالب بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جو ہے تیار بن گئے، اڑنے والے بن گئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم پر عطا فرما دیے۔ یہ پر پرندوں کی مثل نہیں ہے، یہ پر کسی اور مثل نہیں ہے، یہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اور پتہ نہیں کس لحاظ سے ہوں گے، لیکن ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پر عطا فرمائے ہیں اور آپ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ پرواز فرما رہے تھے۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ اور غزوہ موتا جب ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے سارے پردے اٹھا دیے، زمین کو جو ہے قریب کر دیا، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے اپنی آنکھوں سے ان سارے معاملات کو غزوہ موتا کو سماعت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حارثہ اب شہید ہو گئے ہیں، تو اب علم حضرت جعفر کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اب جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں تو اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اب حضرت رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو اب علم جو ہے، جو جھنڈا ہے اسلام کو، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے پاس آ چکا ہے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھ کر وہ دمشق اور شام میں موتا کے مقام پر جو جنگ ہو رہی تھی، جو جہاد ہو رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہے تھے اور صحابہ کرام کو سارا حال بتا بھی رہے تھے۔ یہ ہے معاملہ، یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا سچا سچا کھرا صاف ستھرا دین، کہ اگر کسی ایک مسلمان کا بھی ناحق قتل کیا جائے تو آقا کریم علیہ السلام خود ایک لشکر تیار فرما کے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے روانہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام۔ اور آج اتنا معاملہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک اور جو پاور رکھتے ہیں سارے کے سارے خاموش ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایک مسلمان کے خون کی قدر اتنی ہے کہ جو آپ لوگوں نے بھی سماعت فرمایا، تو یہاں تو مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کچا کاٹا جا رہا ہے اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو خون بہایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان حکمران اس چیز پر خاموش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے سچے دین پر سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔